میرے یوٹیوب چینل ٹی اے اکیڈمی پر آپ سبھی ساتھیوں کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی ساتھی خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کے لیے بہت ہی اہم کلاس لے کر آیا ہوں۔ آپ سبھی ساتھی اس کلاس کو آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ آج کے اس کلاس میں ہم لوگ خصوصی آموزشی ناکامیاں، اسپیسیفک لرننگ ڈس ایبلٹیز یعنی وششٹ سیکھنے کی اچھمتا والے بچوں کے بارے میں پورے تفصیل سے، پورے وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی ساتھی میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، چونکہ میں سی ٹیٹ کے پیڈاگوجی سے متعلق وقتاً فوقتاً میں کلاس لے کر آتا رہتا ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر جڑے رہیں گے تو ہر آنے والا نئے ویڈیو آپ کو پراپت ہو سکے گا۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ خصوصی آموزشی ناکامیاں، جس کو اسپیسیفک لرننگ ڈس ایبلٹیز یعنی اسی کو ہم ہندی میں وششٹ سیکھنے کی اچھمتا والے بچہ کہتے ہیں۔ آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، اس کا کنٹینٹ دیکھیں گے کہ اس سے سی ٹیٹ میں کیسے کوشچن پوچھا جاتا ہے، کون کون سے پوائنٹ ہوتے ہیں جس سے کوشچن آپ کا بن کر آتا ہے۔ آپ اس کے کنٹینٹ کے مادھیم سے خصوصی آموزشی ناکامیاں کو پورے وضاحت کے ساتھ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، ابتدائی درجات میں پڑھنے کے لیے بے شمار بچوں کی داخلہ ہوتے ہیں، لیکن ان درجات میں بچوں کے ساتھ زبان سے متعلق مختلف دشواریاں دامنگیر ہوتی ہیں۔ زبان کی ان دشواریوں کی وجہ سے اکثر بچے اسکول چھوڑ دیتے ہیں، ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اگلا پیراگراف، یہ بچوں میں پائی جانے والی ایسی مشکلات ہیں جو کوئی بھی بچہ، چاہے وہ اوسط ہو یا اعلیٰ درجہ کی ذہنی اور تخلیقی صلاحیت والا، کسی میں بھی پائی جا سکتی ہے۔ اس بچے کی ذہنی سطح سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتے، ان کا تعلق زبان کو سمجھنے اور اظہار دونوں سے ہو سکتا ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ آموزشی ناکامیوں کا تعلق صرف اوسط اور اوسط سے زیادہ ذہنی سطح والے طلباء سے ہوتا ہے۔ اس میں بچوں کے ساتھ کئی دشواریاں ہیں، ان دشواریوں کو یہاں پر پیش کیا گیا ہے۔ بچے جب ابتدائی درجات میں ہوتے ہیں تو ان کے سامنے سے بولنے سے لے کر اور لکھنے تک کے سمبندھت جو بھی اس میں مشکلات آتے ہیں، اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، کئی اس کے روپ ہو سکتے ہیں۔ کچھ بچے تیز بولتے ہیں، کچھ بچے ہکلاتے ہیں، کچھ بچے اس میں تتلاتے ہیں، اور کچھ بچے جو ہیں جن کو قلم پکڑنا صحیح سے نہیں آتا، اور کچھ بچے ہوتے ہیں کہ جو ورڈ میں ڈیفرنس نہیں کر پاتے ہیں۔ تو ان سارے جو الگ الگ جو اسٹیجز ہیں بچوں کو سمجھنے کے، اس کو ہم پورے پوائنٹ میں سمجھیں گے، کس اسٹیج کو کس نام سے ہم جانتے ہیں۔ تو دیکھیے، زبان سے متعلق چند آموزشی دشواریاں مندرجہ ذیل ہیں۔ اس سے ہر بار 2-4 کوشچن ضرور بنتا ہے۔ اب اس کو پورے دھیان سے دیکھیے گا، اس کو یاد رکھیے گا، ذہن نشی کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ سب سے پہلے عسر القراءت، اس کو کہتے ہیں ڈسلیکسیا الیکسیا، یعنی اس نام سے آپ سے پوچھے گا، انگلش دیا رہتا ہے، اور ڈسلیکسیا کو ہی اردو میں لکھتا ہے۔ عسر القراءت یہ لکھ کر اردو میں نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، ڈسلیکسیا کو ہی اردو میں لکھ دیتا ہے ڈسلیکسیا، ٹھیک ہے۔ تو ڈسلیکسیا کہتے ہیں عسر القراءت۔ اس کے بعد ہے ڈسکیلکولیا،
کیلکولیا اس کو کہتے ہیں اثر الحساب، اس کو حساب کتاب سے یاد رکھیے گا۔ قرات یعنی قرات قاری بولتے ہیں نا پڑھنا، تو قرات کو پڑھنا سے یاد رکھیے گا۔ اثر الکتاب کتابت یعنی کتابت سے یاد رکھیے گا اس کو، ڈسفیزیا افیزیا۔ خلل الکلام یعنی کلام بولتے ہیں بات چیت کرنا، ٹھیک، اس کو بات سے سمبندھت یاد رکھیے گا، یعنی بولنا۔ بچہ اگر بولنے میں کچھ گڑبڑی کر رہا ہے اس کو اس سے یاد رکھیے گا۔ اثر الحرکت، اثر الحرکت یعنی بچہ اگر کاپی کو پین کو صحیح سے اگر نہیں پکڑ پا رہا ہے تو آپ اس کو حرکت سے یعنی ایکٹیویٹی سے یاد رکھیے گا۔ اگر آپ ان چیزوں کو ان ورڈ پر دھیان دیں گے تو پورا کا پورا یاد رہے گا۔ اب آگے دیکھتے ہیں، سب کو الگ الگ پورے وضاحت کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ یعنی اثر القرات، قرا کے معنی ہوتا ہے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو اگر ورڈ پر غور کرتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے آپ کو یہ یاد ہو جائے گا۔ قرا کے معنی آتا ہے پڑھنا، ٹھیک، اسی سے قاری ہوتا ہے، اسی سے قرات ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی سے قرات ہوتا ہے۔ اگر تو اس کو یاد رکھیے گا، اثر القرات کو کہتے ہیں ڈسلیکسیا۔ اس دشواری کا تعلق پڑھنے یعنی خواندگی ریڈنگ سے ہے۔ اس کی وجہ سے بچوں کو پڑھنے، لکھنے، ہجا اور بولنے میں دشواری ہوتی ہے، وہ حروف اور الفاظ کی صحیح نقل نہیں کر پاتا۔ جس طرح سے ٹیچر کہتا ہے دہرانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اس طرح سے بچہ اس کے پروننسیشن کو، اس کے شبد کو نہیں نکال پاتا، ٹھیک، جسے سین اور شین میں، جیم اور ز میں، ٹھیک ہے، کاف اور قاف میں، کمر اور کمر میں فرق نہ کر پانا، یعنی بچے کو ورڈ میں ڈیفرنس سمجھ نہیں آ رہا ہے اور پڑھنے میں جس کی وجہ سے اس کو کیا ہے دشواریاں ہو رہی ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جب بچہ کسی ورڈ کے ڈیفرنس کو، اس کے جو اندر جو فرق ہے اس کو نہیں سمجھ پائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو پڑھنے میں کافی دشواریاں آئیں گی اس کو۔ تو اثر القرات کو، ڈسلیکسیا کو ہم پڑھنے سے سمبندھت یاد رکھیں گے۔ یعنی لیکسیا کو آپ اس کو اگر ٹرک دیکھیں تو آپ لینگویج کے حساب سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، ٹھیک، لینگویج یعنی بولنا، پڑھنا، لکھنا، ٹھیک ہے، لینگویج کے حساب سے ہم اس کو یاد رکھ سکتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد ہے اثر الحساب، اس کو یاد کرنا سب سے آسان ہے، اس کو کہتے ہیں ڈسکیلکولیا۔ تو ڈسکیلکولیا یعنی کیلکولیٹر، اثر الحساب حساب کتاب کو آپ کیلکولیٹر پہ جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس حساب سے آپ اس کو یاد رکھیں گے۔ اس دشواری کا تعلق ریاضی بولتے ہیں میتھ، ریاضی اور حساب کتاب سے ہے۔ اس دشواری کی وجہ سے بچوں میں ریاضی کے سوالات سمجھنے میں دشواریاں ہوتی ہیں، ریاضی کے سوالات بچے نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تو حساب کتاب کی جہاں بات آئے، ڈسکیلکولیا کی جہاں بات آئے تو آپ کیلکولیٹر کو مائنڈ میں رکھ کر آپ حساب کتاب کے حساب سے ریاضی یعنی میتھمیٹکس کے جو آپشن آئیں گے جس میں بچے صحیح سے آنسر نہیں دیتے ہیں، آپ اس آپشن کو کیا کیجئے گا، چوز کیجئے گا۔ اگلا آپشن ہے اثر الکتابت یعنی ڈسگرافیا۔ گراف جیسے بچے کھینچتے ہیں، آپ اس لائننگ جب بچے کھینچتے ہیں یعنی گراف پیپر پر ہو، میتھ والے گراف پر بناتے ہیں کچھ، تو آپ اس گراف پیپر سے، اس گراف لائن سے اور اس گراف کے جو آپ کے مائنڈ میں جو خاکہ بنا ہوا ہے آپ اس سے اثر الکتابت کو یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ڈسگرافیا یہ اس طرح کے اردو میں کبھی لکھ کر ایگزام میں نہیں آتا ہے، لیکن اصل اردو یہی ہے، یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ ڈسگرافیا انگلش کا ہی ہندی میں لکھا جاتا ہے، اردو میں لکھا جاتا ہے۔ اس دشواری کا تعلق لکھنے، تحریر، رائٹنگ سے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے حروف، الفاظ اور جملوں کو لکھنے میں
ہجہ اور خیالات کو منظم کرنے میں کیا ہوتا ہے، بچوں کو مشکل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اصل الکتابت یعنی ڈسگرافیہ، گراف کے حساب سے آپ اس کو کیا کریں گے، یاد رکھیں گے اس کو۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 آپشن، خلل الکلام یعنی باتوں میں کچھ مشکلات پیدا ہونا۔ ڈسفیسیا اس کا تعلق لسانی مہارتوں، بولنا، ٹھیک ہے، بولنا بالخصوص تفہیم سے ہوتا ہے۔ بچہ سنی ہوئی بات یا پڑھی ہوئی باتوں کا مطلب نہیں سمجھ پاتا ہے، روانی سے بول نہیں پاتا، الفاظ کا معنی نہیں سمجھ پاتا، کام کرنے کی ہدایات اور ان پر عمل کرنے میں ناکام ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے سوالات اس سے پہلے اس میں آیا ہے، کئی سوالات آئے ہیں کہ بچہ اگر کسی پیراگراف کو روانی کے ساتھ نہیں پڑھ پاتا ہے تو کس کیٹیگری میں آتا ہے، وہ ڈسفیسیا میں آتا ہے، ڈسکیلکولیا میں آتا ہے، ڈسگرافیا میں آتا ہے۔ تو آپ اس کو خلل الکلام یعنی بات کو بولنا، یعنی اس سے آپ یاد رکھیں گے ڈسفیسیا کہتے ہیں جس میں بچہ صحیح سے بول نہ پائے، جس پیراگراف کو روانی کے ساتھ پڑھ نہ پائے، اس کو کہتے ہیں خلل الکلام یعنی ڈسفیسیا۔ اس کا آخری پوائنٹ ہے اثر الحرکت یعنی ڈسپریکسیا۔ اس کا تعلق حرکی مہارتوں یعنی موٹر اسکل سے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے بچہ انگلیوں، ہاتھوں اور آنکھوں کے درمیان ربط قائم نہیں کر پاتا، اسے پنسل پکڑنے، بٹن لگانے، ہاتھ کی مہارت اور توازن میں مشکل ہوتی ہے۔ یعنی آنکھ اور حرکت میں اس میں کوئی بچہ ربط نہیں کر پاتا اور اس کو پنسل پکڑنے میں کیا ہوتی ہے، دقتیں ہوتی ہیں۔ تو اگر ہاتھ کپ کپاتا ہو یا بٹن لگانے میں اس کو دشواریاں ہوتی ہوں، یعنی ہاتھ سے سمبندھت جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتا ہے پڑھنے لکھنے کے لیے، اگر اس میں بچہ دشواری ہو رہا ہے بچہ کو، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ڈسپریکسیا کی پرابلم اس کو ہے۔ تو اس سے سمبندھت میرے خیال سے آپ کو دو چار کوشچن ضرور پوچھتا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے اور اس میں جو ڈفرینسز ہیں اس ڈفرینسز کو، اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اس ویڈیو کے مادھیم سے ذہن نشی کیجیے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، آگے پھر آپ کے لیے میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں آؤں گا۔ آپ میری ویڈیو پر میرے چینل پر بنے رہیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ دھنیہ واد، شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔